نماز میں ہمارا ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے. یہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے ایسا فارمولہ بتایا، آپ آج ہی آزما کے دیکھیے گا. اگر پوری نماز میں آپ نے اس پہ توجہ دے لی تو آپ کا ذہن پل بھر کے لیے ادھر ادھر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے؟ نہیں، ترجمہ تو ایک چیز ہے، وہ تو ویسے ہی یاد ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ نماز اگر اللہ سے باتیں کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. اور آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے باتیں کریں تو قرآن پڑھیں. تو اب آپ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کھڑے ہونا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں، تو پھر نماز تو کچھ منزل میں نہیں ہے. ترجمہ تو ہر چیز کا آپ کو یاد ہوگا تو پھر نماز کی لذت آئے گی. واہ! تو اس میں کیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، جو فارمولہ بتایا، جب آپ قیام کی حالت میں ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں، اگر یہ اس طرح ہوا تو آپ آج بھی آزما لیے گا، جرمانہ مجھ سے لے لیے گا جو آپ جرمانہ لگائیں. آپ کا پل بھر بھی توجہ ادھر چلی جائے. آپ جب کھڑے ہوں قیام کی حالت میں تو آپ کی نگاہ سجدے کی طرف. اگر آپ صرف سجدہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ذہن ادھر ادھر مصلی سے باہر، کچن میں، گھر میں، باہر، دفتر میں نہیں جائے گا، مصلی پہ ہی رہے گا. آپ دیکھ لیے دونوں سورہ پڑھ کے کہ صرف آپ کی نگاہ جو یہ. اچھا، میں نے یہ بھی بتایا، آپ شاید مجھے کہتے کہ جب قیام کی حالت میں ہوں تو یہ دیکھیں، میں میرے سامنے سجدہ پڑھی ہے، میرا پورا فیس سجدے قبلے کا رخ ہے، لیکن میری سجدے کا کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو. اگر ہم یوں لیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا یوں ہوتی ہے، یہ نماز باطل ہے. یہ چہرہ جو ہے اس میں قبلے کی رخ سے زمین کی طرف ہے بات. اور جب رکوع میں ہو تو نگاہ جو ہے وہ پاؤں پر. پہلا جب قیام میں ہو تو سجدہ پہ، رکوع میں ہو تو پاؤں پہ، سجدے میں ہو تو ناک پہ. جب سجدے کا ذکر کریں تو آپ کی نگاہ ناک کو نظر آ رہی ہوئی اور نگاہ ناک پہ. اور جب تشہد اور سلام میں ہو تو یہ دامن پہ ہو. آپ یقین مانیں آپ کی نماز میں پل بھر بھی توجہ ادھر ادھر دی جائے. پھر آپ جب 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ کے اٹھیں گے تو ایک آپ کو بہترین لذت جو ہے وہ محسوس ہو. دوسری چیز یا آخری پھر انشاءاللہ یہ اخلاق میں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ مثال کے طور پر ایک شخصیت یہ دیکھ رہی ہے، کوئی شخصیت چوری کر رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں یا میں دیکھ رہا ہوں اس کو چوری کرتے ہیں. اس کو یقین ہو گیا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا. وہ ہم سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، جبکہ اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اور مجھ سے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. تو یہ چیز کیسا آپ کو محسوس ہوگی؟ میں ایک جملہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. آپ لوگ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک تعلیمی نقطہ ہے جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں. تشہد جو ہے نا، میں نے عرفہ کے پیچھے بھی نجف اور میں نماز پڑھی، بڑے بڑے عالم، لیکن جب وہ تشہد پڑھتے ہیں ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہم جانتے ہیں. ہم نے جو کچھ کیا وہ ہم جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی جانتا ہے. اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. پھر اس کے سامنے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گواہی. تشہد مانے گواہی. آپ کس کی لیں گے؟ آپ کو پتا ہو فلاں شخص اگر میں اس کی گواہی آپ یہ بھائی اس کی گواہی کیوں؟ اس کو میں بچپنے سے جانتا ہوں، کوئی ایسا بندہ لاؤ جس کو معتبر ہو جو دے سکے. تو یہ گواہی دینے کے لیے ہمیں کیسے کرنا پڑنا پڑے اس کی بارگاہ میں، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. اگر ہم نے خدا کو وحدہ لا شریک مانا اور پیغمبر اسلام رسول خدا کو اللہ کے رسول مانا ہے، تو پھر ہمیں ان کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے. پل بھر کچھ راستہ ہمارا ان کی اطاعت میں چلتا ہے، کچھ دن یا دن میں کچھ حصہ نماز کا، اس کے بعد کسی دوسری کی اطاعت میں چلتا ہے. تو اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے سچے دل سے استغفار کرو. جو خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم توبہ کرو میں قبول کروں گا. جب ہم نے سچے دل سے نماز پڑھنے توبہ کر لی، اس کے بعد جو ہم کہہ سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے. یہ جو مہینہ گزرا ہے، جو گزر رہا ہے اتنی تیزی سے گزر گیا. آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ ماہ مبارک
ہمیں ہماری زندگی میں عطا کیا اور ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی بھی توفیق دی، ورنہ کتنے لوگ اس مہینے سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ بہت توجہ دے کے بس 3 منٹ دیں گے اور پھر کلاس ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے پہلے اس مہینے میں داخل ہونے کے سے لیے کیسے ہماری آئمہ نے اور حبیب خدا نے ہماری تربیت کی۔ رجب کو کہا کہ یہ ہمارا مہینہ ہے، شعبان کو کہا پیغمبر اسلام نے کہ یہ ہمارا مہینہ ہے، رمضان کو اللہ نے کہا یہ ہمارا مہینہ۔ تو کوئی داخل ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جائے؟ تو کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے جب تک مولا علی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر نہ ہو جائے کہ وہ علم کا شہر ہے تو اس کا دروازہ ہے۔ تو مولا علی نے چاہا کہ آ جاؤ میرے پاس، میں ایسی تربیت کروں گا، اس قابل کر دوں گا کہ تم شعبان کے مہینے میں میرے حبیب خدا کے مہمان بن سکو گے۔ مہمان بننے کے لیے جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں، بچہ کہیں جاتا ہے، آپ کے بچے کہیں جاتے ہیں، آپ اس کو تیار کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ وہاں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کون سا لباس پہننا ہے، کس طرح اس کو پاکوں پر نلا دھلا کے صاف ستھرا چمکا کے پھر بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ تو خود مولا علی نے رجب میں مناجات امیر المومنین، وہ مناجات کیا ہے مولا علی تک پہنچنے کے لیے؟ خود اس مناجات امیر المومنین کی ایک مناجات کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ سفینہ ہے پیغمبر اسلام ان کی حال کا، وہ سفینہ ہے، وہ کشتی ہے جو بڑے بڑے طوفانوں میں بالکل چلتی چلی جاتی ہے، اپنے مقام تک پہنچتی ہے، کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں آتی، بس جو اس میں سوار ہو گیا وہی نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی غرق ہو گیا، جو اس سے آگے چلا گیا وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو اب اس کشتی میں جانے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے شرط لگا دی، اس کشتی میں کوئی سوار ہو ہی نہیں سکتا وہ پروردگار عالم کی شرط کو پورا کیے بغیر۔ وہ شرط کیا لگائی پروردگار عالم نے؟ آیت تطہیر۔ آپ نے حدیث قصہ میں بارہا سنی بھی اور پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ آیت تطہیر اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام پر پروردگار عالم بھیج رہا ہے پیغام کہ آپ سے خدا کا وعدہ ہے، آپ سے اور آپ کی آل سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے گا۔ دور کر دیا نہیں، دور رکھے گا۔ کوئی نجاست قریب بھی آنا چاہیے تو اس کو دور رکھے گا۔ تو جس طرح ہم نے یہ ظاہری اس کشتی میں، یعنی رجب کے مہینے میں داخل نہیں ہو سکتا انسان جب تک جس طرح ہم یہ ظاہری لباس ہمارا پاک ہے، آپ کا لباس پاک ہے، آپ کا جسم پاک ہے، آپ پاک لباس پاک جسم کے ساتھ تشریف فرمائیں، اسی طریقے سے آپ کی روح اور نفس پاک ہے۔ روح کی پاک، بس یہ مولا صاحب بھی آ جائیں، 3 جملے ادا کر کے گفتگو تمام کرتے ہیں، پھر موقع ملا تو پھر روح کی نجاست کیا ہے؟ غلط عقیدہ۔ آج آپ توجہ دیجیے گا، روح کی نجاست کیا ہے؟ غلط عقیدہ۔ غلط عقیدہ کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو جائے تو اس کی روح پاک نہیں ہو سکتی۔ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا۔ طہارت کیا ہے؟ درست عقیدہ، یعنی ان پر ایمان لے آئے، توحید پر، عدل پر، نبوت پر، امامت پر، قیامت پر ایمان لے آئے تو اس کی روح پاک ہو جائے گی۔ یہ کافر، یہ ہندو، ان کا ایمان نہیں۔ آپ 1000 بالٹی بھر کے ان کے اوپر پانی بھی ڈالتے ہیں تو یہ نجیس ہی رہتے ہیں نا ان کا جسم۔ یہ پاک لباس بھی پہن لیں تو وہ نجیس ہو جاتا ہے۔ حد یہ کہ ہم پاک ہاتھ ملا لیں اور دونوں میں سے ایک کا ہاتھ کرو تو ہاتھ ہمارا نجیس ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ روح نجیس ہے۔ بہت توجہ دیجیے گا جملے پہ، بہت قیمتی آپ کو پیغام مل گیا ہے۔ کیوں ان کا جسم پاک نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی روح نجیس ہے، ان کا توحید، عدل، نبوت، امامت پر ایمان نہیں ہے۔ تو آیا ہمارا ایمان ہے، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہمارا ایمان ہے، دل سے ایمان ہے، صرف ہماری پیروی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پھر نیچے اتر کے کہتا ہے بس توبہ کرو، میں قبول کر لوں گا۔ روح کی نجاست، آخری نفس کی نجاست۔ نفس کی نجاست کیا ہے؟ کوئی بھی ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ یا صغیرہ، تو ہمارا قلب پر ایک سیاہ نقطہ رہ جاتا ہے، وہ دوسرا قلب نجیس ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہم کرتے چلائیں تو قلب ہمارا نجیس ہو جاتا ہے۔ تو پھر قلب کی روح بھی اور قلب بھی اگر نجیس ہو جائے، نفس بھی نجیس ہو جائے تو ہمارے جسم میں اس میں مسئلہ ہو جائے۔ تو اس کی طہارت کیا ہے؟ توبہ۔
کہ ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو ہمارا نفس بھی پاک ہو جائے گا. اور جسم کی نجاست آپ جانتے ہیں 11 ایسی چیزیں نجیس ہیں جس سے جسم یا لباس نجیس ہو جاتا ہے. اس کی طہارت مطہرات ہے, پانی ہے, دھوپ ہے, مختلف چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو رہے گا. ہم یعنی یہی رکھتے ہیں کہ آپ نماز میں پریکٹس بھی کریں گے. اور ابھی میں پیپر میں نے نکل گیا, بعد میں آپ کے آج آپ کی دن ہے تو پرنٹ آؤٹ بھی دے دیں گے. ان الفاظ کی آپ پریکٹس کر لیں گے, کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے, تو یہ ساری انشاءاللہ پورا قرآن درست آپ کا ہو جائے گا. پھر کبھی آپ نے موقع دیا تو میں نے آپ سے کہا کہ 6 گھنٹے